وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب، یہ یقینی طور پر بہت ہی رنجیدہ کر دینے والا اور بہت ہی بڑا سانحہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا آپ کے پاس جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ بتائیے، اور لواحقین سے کیا انگیج کیا جا رہا ہے؟ بچے قابل شناخت ہیں؟ بچے کب ان کے حوالے کیے جائیں گے؟ جی بہت ہی دلخراش اور بہت ہی جو ہے افسوسناک یہ جو ہے وہ سانحہ ہو گیا سارا، اور یہ ہمارے پاس 14 بچے شہید ہو گئے، اور یہ 6:45 بجے سے 7 کے درمیان یہ ہمارا یہ جو آئی سی یو ہے، ایک طرح سے کہہ لیں اس کو آپ، نرسری ہے جہاں پر بچوں کو انکیوبیٹرز میں رکھا جاتا ہے، آکسیجن پہ رکھا جاتا ہے، تمام جو ہے وہ آکسیجن کی لائنیں ہیں، نالیاں ہیں، اور اس میں اس کی اے سی میں اس جگہ پہ جو اس وارڈ میں جو اے سی لگا ہے، اس اے سی میں آل آف اے سڈن جو ہے وہ بلاسٹ سا ہوا ہے انٹرنل، اور اس بلاسٹ میں پھر جو ہے وہ آگ لگی ہے، اور وہ آگ اتنی سڈن جو ہے وہ لگی ہے کہ وہ سارے آکسیجن کے جو نالیاں لائنیں تھیں سب اس میں ایک دم سے اس آگ نے پکڑا ہے، یہ بتا رہے ہیں، اور وہ ود ان نو ٹائم وہ آگ جو ہے وہ اس نے پورے وارڈ کو لپیٹ میں لے لیا، اور اس کے بعد اسی بلاسٹ کے ساتھ ہی جو ہے لائٹ چلی گئی اس کے ڈپارٹمنٹ کی، اور یہ سانحہ پیش آیا ہے۔ رائٹ ناؤ سیکرٹری ہیلتھ اس وقت بالکل موجود ہیں، گراؤنڈ پہ ہیں، اے ڈی پیمز گراؤنڈ پہ ہیں، ڈی جی ہیلتھ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ ہیں، ان کا عملہ گراؤنڈ پر ہے۔ میں خود کیونکہ 12 ربیع الاول کی وجہ سے میں کل رات کراچی آیا تھا، میں بھی جا رہا ہوں واپس اسلام آباد، اور وہاں پہ والدین یقیناً شروع میں پریشان تھے کیونکہ سب لوگ اپنی اس کی ریسکیو اور تمام، ہمارے لیے بھی بہت بڑا شوق ہے یہ، تو اب سارے لوگوں کو کانٹیکٹ میں، والدین کو کانٹیکٹ میں لے لیا گیا ہے، ان کو بتا دی گئی ہے ساری، اور ریسٹ ایشور کی جو بات ہو رہی ہے کہ بھئی کیسے پہچانیں گے، یقیناً ڈی این اے لیں گے بچوں کا، اور والدین کا ڈی این اے لیں گے اور اس کی شناخت کریں گے، اور یہ اس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، اور جو اس وقت لا انفورسمنٹ ایجنسی تحقیقات کر رہی ہیں وہاں پہ، پولیس اور تمام ادارے وہاں پر موجود ہیں، اور وہ اس کی ریزن اور اس کی کاسٹ کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر پاکستان نے اس وقت مسلسل جو ہے وہ اس پہ مسترد ہیں، اس پہ بہت زیادہ رنجیدہ ہیں، انہوں نے انکوائری بھی آرڈر کی ہے کہ فیکٹس جو ہے وہ معلوم کر کے بتائے جائیں سارے، اور خدا نخواستہ کسی کی کوئی غفلت ہوگی تو اس کو بالکل نہیں چھوڑا جائے گا، نہیں بخشا جائے گا، اور یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ ہم والدین کے ساتھ اور جو بھی یہ سارا ہے اس کی تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ یقیناً یہ بہت ہی بڑا سانحہ ہے، اور یہ معصوم جانوں کا نقصان ہوا ہے اس میں۔ یقیناً یہ بہت ہی بڑا افسوسناک سانحہ ہے، مجھ سے اور عینی شاہدین کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سٹاف وہاں پر موجود نہیں تھا، تو اس کی تحقیقات کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے؟ ریسٹ ایشور کہ اگر ایسی بات ہوگی جس کی ڈیوٹی اگر وہاں ہے اور وہ نہیں تھا تو ریسٹ ایشور اس کو بالکل جو ہے وہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور ابھی اس وقت جو یقیناً جن کے بچے گئے ہیں، جن کے پیارے جو ہے وہ گئے ہیں، جن کا لخت جگر جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے، تو یقیناً وہ یہ ساری بات اور ساری چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں، ہم ایک بھی بات کو ان نوٹس نہیں چھوڑ رہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ریسٹ ایشور جو بھی غفلت کا خدا نخواستہ مرتکب ہوا، وہ اس کو ہم بالکل اپنے انجام تک پہنچائیں گے اگر خدا نخواستہ ہوا۔ ابھی تک جو میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، جو بتا رہا ہوں، مجھے ابھی تک جو وہ یہ مختلف ذرائع سے، مختلف لوگوں سے جو وہاں پر تھے اور جو ذمہ دار ہیں، اے ڈی پیمز ہیں، سیکرٹری ہیں، ان سے جو وہ یہ اب تک کی کلیکشن کی بات ہے، جو جیسے جیسے ہمارے پاس اس کی جو ہے وہ چیزیں انفولڈ ہوں گی میں آپ سے شیئر کروں گا اس کو۔ اور مصطفیٰ کمال صاحب 4 گھنٹے تقریباً ہونے والے ہیں اس واقعے کو، یہ کہیے گا کہ جس طرح انتظامیہ نے اس کو ہینڈل کیا ہے اور جس طرح جو اسپتال انتظامیہ ہے اس نے ہینڈل کیا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے؟ ابھی آپ خود بھی یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ اب جا کے لواحقین کے ساتھ انہوں نے انگیج کیا ہے، ورنہ دہائیاں دیتے رہے لواحقین، ان کو کہیں کسی بندے نے انگیج نہیں کیا؟ دیکھیے جب یہ آگ لگی ہے جس وقت، تو یقیناً سارا جو عملہ ہے اور اسٹاف ہے اور یہ سب لوگ، یہ 6:45 بجے کی بات جی، تو وہ سب لوگ آ کے انہوں نے پہلے تو اس کو اس جائے حادثہ کو اور
ان تمام ڈیتھس کو اور باڈیز کو ہی جو ہے وہ ریکور کرنے میں اور اس جگہ کو ریکور کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ٹائم لگایا، گھنٹے 1.5 گھنٹے کا. والدین یقیناً تو اسی وقت سے اضطراب میں تھے کیونکہ وہ ان کے لخت جگر ہیں. اب میں ابھی آپ سے جب بات کروں تو میں ابھی کی بات نہیں کروں کہ ابھی کانٹیکٹ کیا ہے، نہیں، یہ میں آپ کو ٹائم ابھی نہیں مینشن کر سکتا کہ میں نہیں بتا سکتا مجھے کہ وین واز دا لاسٹ ٹائم، جب کب سے وہ انگیج ہیں سارے. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ سب لوگ انگیج ہیں. جب یہ حادثہ ہوا ہے یقیناً تھوڑا سا پینک سچویشن تھی وہاں پہ، اور اب یہ ڈیفینیٹلی سب لوگوں کے لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے یہ. تو ہم نے بھی ہمارے ٹیمز کا اسٹاف اور لوگوں نے کبھی اس طرح کا یہ والا واقعہ اس طرح نہیں سوچا تھا، نہ کبھی ان کو ایکسپیرینس رہا ہے. تو ایوری بڈی واز ان شاک. اور وہ اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں سب لوگ، سارے والدین کانٹیکٹ میں ہیں، سارے لوگ جو ہے وہ بتا دیے گئے ہیں. اور ان کو ایک سیکرٹری ہیلتھ خود وہاں موجود ہیں، ای پیمز اور تمام ڈیز وغیرہ موجود ہیں. اور شروع کے جو لمحات تھے اس کا جو پہلا دوسرا گھنٹہ تھا اس کے اندر یہ پینک سی سچویشن تھی. بالکل میں آپ صحیح فرما رہے. یہ ہم کر رہے ہیں ساری چیزوں کی تحقیقات ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں، ریزن بھی، اور تمام کوئی خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی غفلت ہوئی ہوگی تو یقیناً جو لخت جگر چلے گئے سارے ان کو تو کوئی واپس نہیں لا سکتا. اللہ تعالیٰ والدین کو صبر جمیل دے. لیکن جو اگر کسی کی جو ہے اگر اس میں غفلت ہوئی ہوگی کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے مصطفیٰ کمال صاحب، یہ کہیے گا کہ کچھ اٹینڈرز ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مسنگ ہے، کیا اس بارے میں آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ مومنٹ جو میرے پاس کوئی اس طرح کی نہیں ہے، اور جیسے اور آ جائے گی کوئی اگر ہوگا تو اس کو بالکل جو ہے وہ اس کو بہت ہی مجرمانہ یہ بات ہے اور ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. جی ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی لواحقین کا مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد جو ان کے نومولود بچے ہیں ان کے حوالے کر دیے جائیں. تو ڈی این اے ٹیسٹنگ اور ساتھ ہی جو شناخت کا عمل ہے وہ کب تک شروع کر لیا جائے گا؟ کیا اس حوالے سے احکامات جاری کر دیں گے؟ شروع ہو جائے گا. آپ مجھے ذرا مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنے کام کروں. یہ سب چیزیں شروع ہو جائیں گی، اسی پروسیس میں لگے ہوئے سارے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ نے سما کو وقت دیا. اور جو ڈیٹیلز تھیں ظاہر ہے اس سے زیادہ مستند ڈیٹیلز ہو نہیں سکتی. وزیر صحت ہیں اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریسٹ ایشور رہیں کہ جو بھی اس واقعے میں اس میں غفلت کا مرتکب ہوا ہوگا، جس کی بھی غفلت سامنے آئے گی اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی جائے گی. اور بچوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ بہت جلد ہی یہ عمل شروع ہو جائے گا، ڈی این اے کا، ان کی شناخت کا عمل شروع ہو جائے گا. اور جو پیرنٹس ہیں بچوں کے لواحقین جو ہیں ان کے ساتھ انگیج کر لیا گیا، انتظامیہ نے انگیج کیا ہے، اور انہیں جلد از جلد بچوں کی ڈیڈ باڈیز ان کے حوالے کر دی جائیں گی. سما بھی یہ توقع کرتا ہے کہ لواحقین کو فوری طور پر جو ہے بچوں کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں، پہلے ہی وہ غم سے جو ہے دوچار ہیں اور غم میں مبتلا ہیں، اور ایسے میں ان کے بچوں کی ڈیڈ باڈیز ان کے حوالے نہ کی جائیں تو یہ ایک بہت ہی زیادہ رنجیدہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ چونکہ متاثر وہی ہیں، اور سب سے پہلے حق بھی ان کا ہی بنتا ہے کہ سب سے پہلے ان کے درد کا سامان کیا جائے اور انہیں کسی طرح بھی کنسول کیا جائے اور ان کے بچوں کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کے حوالے کی جائیں. یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ان تک بھی جو اطلاعات پہنچی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو ایئر کنڈیشن تھا اس کا کمپریسر پھٹا، جس کے بعد ایک دم سے ہی وہاں پر آگ پھیلی، اور آگ تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے بچوں کو بھی انہوں نے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس وجہ سے 14 بچے جو ہیں جاں بحق ہو چکے ہیں. وفاقی وزیر صحت نے مزید کہا کہ متعلقہ حکام نے تمام والدین سے رابطہ بھی کر لیا ہے، اور ساتھ ہی بچوں کا ڈی این اے لینے کے بعد متعلقہ والدین کے حوالے کیا جائے گا. انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ ڈی این اے کا عمل بھی کچھ ہی دیر میں شروع کر دیا جائے گا، اور ساتھ ہی غفلت کے ذمہ دار افراد کو نہیں چھوڑا جائے گا. وفاقی وزیر صحت کی جانب سے ایسا کہا گیا. انہوں نے کہا کہ آگ لگنے کا واقعہ 6:45 پر پیش آیا، اور چند گھنٹوں میں آغاز کے 2 گھنٹے میں بہت ہی پینک کی سچویشن تھی. انہوں نے اس طرح کا کہا. ساتھ ہی انہوں نے مزید کہا کہ بہت ہی دل خراش اور افسوسناک واقعہ یہاں پیش آیا ہے.